ہمیں سمیرہ خان نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سمیرہ، آپ اس سچویشن کو کیسے ڈیولپ ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ اس ساری صورتحال میں آگے کا حالات، واقعات، منظرنامہ کیا بنتا دیکھ رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اور ابھی مختلف سمتوں سے معلومات اس میں آ رہی ہیں۔ ابھی تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، جو کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے الیکٹرانک سگنیچرز موجود ہیں، جو کہ اب سے کچھ گھنٹے قبل صبح کے وقت پاکستان میں ارلی مارننگ کے آورز میں یہ خبریں اور یہ تصاویر سامنے آئی تھی۔ تو اس وقت جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، فریقین اور ثالث نے دستخط کر دیے ہیں اور اس کو مکمل طور پر انڈورسمنٹ حاصل ہے ایجپٹ کی طرف سے، ترکی کی طرف سے، قطر، اردن اور خاص طور پہ بحرین، کویت اور جتنے بھی ممالک ہمسایہ ممالک ہیں ایران کے، ان سب کی جانب سے اس کو انڈورس بھی کر دیا گیا ہے۔ اور مغربی طاقتوں کی اگر بات کریں تو اس میں فرانس، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، جاپان، کینیڈا، یہ تمام تر ممالک جو کہ G7 کے لیے موجود تھے فرانس میں، ان کی جانب سے بھی اس کو بھرپور پذیرائی مل چکی ہے۔ اب آگے ابھی مختلف آراء، مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر برجنسٹاک میں جو تقریب ہونی تھی، جس کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ کا ایک وفد جو آمنہ بلوچ فارن سیکرٹری کی سربراہی میں وہاں پہنچ چکا تھا، اب وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے، وہاں پر اگر کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں کون شمولیت کرے گا، کون پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا، کون امریکہ کو اور کون ایران کو، اس پر مزید ابھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مگر وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جب تک اس کے اوپر کوئی واضح اناؤنسمنٹ یا دفتر خارجہ کی جانب سے، جو کہ اس میں ایک لیڈنگ منسٹری ہے، ان کا کیا کہنا ہے، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں مختلف گروپس کے اندر، اور وہی اس کے اندر تمام تر صحیح معلومات دے سکتے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 1 گھنٹے کے اندر بتایا جائے گا کہ وزیر اعظم سفر کریں گے جنیوا کا یا نہیں، مگر مغربی اطلاعات، مغربی میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے اس پر فاکس نیوز کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے، رائٹرز کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اس میں لیڈنگ منسٹریز کیا اناؤنس کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں موجودہ فلوئڈ سی سچویشن ہے، پل پل سچویشن بدل رہی ہے۔ سمیرہ، یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ تقریب نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی بنیادی وجوہات بادی نظر میں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں 2 صورتحال ہو سکتی ہیں، جو کہ میں ابھی ڈپلومیٹک جو بھی پروسیجرز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک تو جو چانسز مجھے لگتے ہیں وہ یہ کہ ایک راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ضرور منعقد ہوگا برجن اسٹاک میں، کیونکہ ایرانی وقت کی سربراہی باقر غالباف نے کرنی تھی، جو کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے بھی ایک اہم ممبر ہیں اور وہ اسپیکر پارلیمان ایران بھی ہیں۔ ان کی جانب سے ریپرزنٹیشن ہونی تھی، پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم تھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے، اور ایک اہم ڈیلیگیشن جو تھا وہ پاکستان سے جانا تھا۔ اور اگر یہ راؤنڈ آف ٹاکس امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس جو کہ ان کے نائب صدر ہیں، انہوں نے اس کو لیڈ کرنا تھا۔ اب اگر یہ راؤنڈ آف ٹاکس ہوتا ہے تو اس کو راؤنڈ آف ٹاکس ہی کہا جائے گا، اس میں کوئی سائننگ انوالو نہیں ہوگی، اور کیونکہ اگر سائننگ انوالو ہوتی بھی ہے تو اس کو پریکٹیکل مینرز کے اندر ایک فزیکل سائننگ کی سیریمنی میں تبدیل کرنے کی کا اندیا دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید پھر مشکل ہے کہ یہ راؤنڈ آف ٹاکس بھی وہاں پر ہو۔ ہاں، ایک ابتدائی جو ہے مسافہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس میں پھر ایک امکان یہ بھی ہے کہ ریپرزنٹیشن آف دا کنٹریز لیولز آف ڈیلیگیشن وہ اس کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈاؤن گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی سربراہان کی جگہ اس میں وزراء جو ہیں وہ دونوں جانب سے، تینوں جانب سے بلکہ اس کو پھر ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی کیونکہ یہ حساس معلومات ہیں اور میں یہی چاہوں گی کہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یا ہماری فارن منسٹری کی جانب سے کنفیوژن کلیئر کیا جائے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس کوئی یہاں اس حوالے سے کوئی حتمی معلومات نہ ہو، تو یہ ان کو جلد اناؤنس کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر سے یہ مختلف قسم کی جو آراء کا سلسلہ آنے کا وہ ختم ہو اور واضح ہو صورتحال کے اس کے اندر نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا۔ مگر جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، ورجن اسٹاک میں ایک راؤنڈ آف ٹاکس تینوں ممالک کی موجودگی میں ہونا ہے، وہ کب ہونا ہے یہ اب تو اس گورنمنٹ کی جانب سے یا ہماری گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کیا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی سمیرہ، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت ڈسکریٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز کو پبلک ڈومین میں شیئر نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کو رپورٹ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو آپ بالکل درست فرما رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ آف ٹاکس اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا آپشن ہوں گے، اور کیا کوئی انٹرنل ہارڈ لائنرز انکلوڈ ہیں اس سارے پروسیس میں جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح سے اب آگے بڑھ رہا ہے؟
देखिए मैं बड़े रियलिस्टिकली एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, और जी। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि इसके अंदर इतनी हसासियात हम्म। इन्वॉल्व होती हैं कि हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है इवन एज अ रिपोर्टर भी बात करना। ऐसा ही है, बट दुरुस्त स्टिल, बात है। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज एन एनालिस्ट, तो मुझे इसमें सबसे बड़ी जो सूरत हाल नजर आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्पॉइलर इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो चीजें जिस तरह से मूव कर रही हैं उसमें सबसे पहला मरहला जब रात को तस्वीर आई दोनों सुदूर की जानिब से कि साइनिंग इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है, तो उसके बाद मुझे लग यही रहा था कि शायद फिजिकल साइनिंग सेरेमनी जो है उसको या मौखर किया जाए, या ये याद रखिएगा कि जगह भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो डेफिनेटली। इसमें कुछ बईद नहीं है कि इसकी फिजिकल साइनिंग इस्लामाबाद ही लाई जाए। इसमें इसमें होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम पिछले 2 माह से मुख्तलिफ बड़ी हैपनिंग्स देख रहे हैं। प्लान कुछ और होता था मगर होता कुछ और था, तो ये भी हो सकता है, बईद कयास नहीं है कि ये साइनिंग सेरेमनी वापस इस्लामाबाद आए जहां इसका हक बनता है। मगर क्योंकि ये तमाम तर अभी इतलात की शक्ल में मुश्तक आ रही हैं, मैं इसको कतन एक खालिसतन रिपोर्टिंग स्टाइल में इसलिए नहीं बता रही कि होने को कुछ भी हो सकता है। इसमें जो ममालिक इन्वॉल्व हैं वो अमेरिका और ईरान है, फरीकैन अमेरिका और ईरान है, पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेटर है, सालिसी करवा रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तान एहतराम करेगा उन तमाम तर चीज़ों का। और शुरू दिन से पाकिस्तान यही कर रहा है कि उसने फरीकैन की राय का भी एहतराम किया मगर अपना रोल बड़े स्ट्रांगली प्ले किया, और आज ये आपने दोनों सुदूर को, अमेरिका और ईरान को साइन करते देखा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरीके से स्माइल करते हुए साइन कर रहे हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि कितनी बड़ी चोटी सर की गई है, कितनी मुश्किलात से इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो साइनिंग मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद वापस आती है और वो अगर कल नहीं भी होती, फॉर एग्जाम्पल कल नहीं भी होती, तो इट मीन्स के लोकेशन या चेंज की जा रही है या वहाँ एक सिंपल राउंड ऑफ टॉक्स किया जाएगा, जिसके बाद उसका एक एलामिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसको जॉइंट स्टेक आउट कहा जाता है डिप्लोमेटिकली। तो लिहाजा अब से अगला 1 घंटा अहम है, उसमें देखेंगे कि क्या फैसला होता है। और मुझे लगता है जो भी फैसला होगा, क्योंकि देखिए अहम मरहला सर हो चुका है, वो था साइनिंग। अब अगले 60 रोज वैसे भी अहम थे, और वैसे भी उसमें जेडी वैंस, मार्को रूबियो और खुद वजीर आजम ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि अगले 60 रोज में जायजा लिया जाएगा कि ईरान उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करता है। और वो 60 रोज के बाद जो फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स और फिर फाइनल साइनिंग ऑफ डील जो है वो जाहिर है कहीं ना कहीं होनी थी। और अगर उसके लिए वापस तमाम तर चीजें, थिंग्स कम बैक टू इस्लामाबाद ऑल टुगेदर, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड साइन। ये फिर एक बेहतर राह की तरफ गामजन है चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही ठीक है सुमेरा, बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें बहुत से वेरिएबल्स इंक्लूड हैं और कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त होगा। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे।